بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین کہتے ہیں۔ ایک ہے اس میں اظہار اور ایک ہے اخفا۔ اس لیسن میں اظہار کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اب نون ساکن اور تنوین کو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لین، من آجا لین۔ یہاں دیکھیں، ایک تو قاعدہ آیا ہے اس مثال میں اظہار کا۔ اظہار کیوں ہوا؟ کیونکہ نون ساکن ویسے لکھا ہوا ہے، تنوین کے اندر نہیں آیا، اور اس کے فوراً بعد جو آیا ہے وہ حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا ہے جسے کہتے ہیں حمزہ، اور اس کا مخرج ہم نے پڑھا تھا، یہ تھروٹ کی یعنی گلے کے لوور پارٹ سے ادا ہوتا ہے، گلے کے لوور پارٹس، ٹھیک ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جیم زبر جا، لام دو زیر لین۔ اب یہاں تنوین آیا ہے لیکن اس کے بعد کوئی حرف نہ حروف اخفا میں سے آیا ہے نہ حروف اظہار میں سے آیا ہے، یعنی حروف حلقی میں سے بھی کچھ نہیں آیا، اور اخفا حروف جو 15 ہیں ان میں سے بھی کچھ نہیں آیا۔ اس لیے یہاں جو ہے ہم نہ اظہار کریں گے نہ اخفا کریں گے۔ اب اظہار جو ہم نے یہاں مثال میں آ گیا، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ من اجالین، من اجالین، یہاں غنہ نہیں کرنا، یعنی ناک کے بانسے میں آواز کو نہیں لے کے جانا۔ مثلا من اجالین، ناک کے بانسے میں لے جانا یہ ہے، اور یہ اخفا میں کرتے ہیں، غنہ اخفا میں کیا جاتا ہے، اظہار میں نہیں کیا جاتا۔ اسے سمپل پڑھیں گے، من اجالین، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا، دال دو زیر دن، منہا دن۔ اب یہاں نوٹ فرما لیں کہ نون ساکن آیا ہے، ویسے ہی لکھا ہوا ہے، تنوین کے اندر نہیں آیا، ویسے ہی لکھا ہوا ہے، نون ساکن آ گیا ہے، اور اس کے بعد فوراً حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا ہے جو ہے ہا، اور اس کا مخرج ہے گلے کا نیچے والا حصہ یا لوور پارٹ آف تھروٹ۔ من ہادن، یہاں بھی تنوین آیا ہے، یعنی دو زیر آئی ہیں، لیکن ان کے فوراً بعد نہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف لکھا ہوا ہے نہ حروف اظہار میں سے لکھا ہوا ہے، تو ہم نے یہاں نہ اخفا کرنا ہے نہ اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہمارا اظہار کرنا بن رہا ہے، کیونکہ اظہار کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد چاہے وہ ویسے ہی لکھا ہوا ہو یا تنوین کے اندر آ جائے، تو اس کے فوراً بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے، اخفا نہیں کریں گے۔ من ہادن، یعنی اس کو اخفا یعنی غنہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، مثلا من ہادن یہ نہیں پڑھیں گے، یہ غلط طریقہ ہے، پڑھیں گے من ہادن یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں ہم دیکھ لیں، میم نون زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علقن، من علقن، من علقن۔ یہاں بھی اظہار کریں گے۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں کہ نون ساکن چاہے وہ ظاہراً لکھا ہوا ہو جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، یا تنوین کے اندر آ جائے، یعنی تنوین کے اندر کس طرح؟ اگر قاف دو زیر کن کے ہجے کریں تو قاف کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کن بنے گا، یعنی ایک ہی آواز ہوگی، تو وہ وہاں تنوین کے اندر نون ساکن آ رہا ہے، اور یہاں نون ساکن یعنی سادہ جو سامنے لکھا ہوا ہے نون ساکن ہی، چاہے وہ تنوین کے اندر ہو یا نون ساکن ظاہراً لکھا ہوا ہو۔ تو اس کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ بچے سمجھنے کے لیے صرف ایک لفظ نوٹ فرما لیں کہ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب والے قانون نون ساکن سے ملحق ہیں، منسلک ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لفظ اپنے ذہن میں نشین فرما لیں، ذہن نشین کر لیں کہ نون ساکن ہی ہے، چاہے وہ ویسے لکھا ہوا ہو چاہے وہ تنوین کی صورت میں لکھا ہوا ہو۔
اب یہاں کیوں ہم اظہار کر رہے ہیں؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ میم نون زیر من کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، اور حروف حلقیہ یعنی حلق کے اس کا مخرج جو ہے وہ حلق کے درمیان والا حصہ ہے، اور حلق کے یعنی کہ تھروٹ، مڈل پارٹ آف تھروٹ کہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ قوف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروفوں میں سے آیا ہے، اور اس کی کلر کوڈنگ الحمدللہ الحمدللہ ڈفرنٹ کی ہوئی ہے تاکہ بچہ سمجھنے میں آسانی کے ساتھ سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے، اور یہ منون ہے یعنی تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین کے ساتھ کاف آیا ہے۔ اب یہاں ہم نے نہ اظہار کرنا ہے نہ اخفا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد تنوین کے بعد کوئی حرف ایسا یہاں نہیں لکھا ہوا جو حروف اخفا میں سے ہو یا اظہار میں سے ہو۔ یہاں نون ساکین آ گیا ہے، یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکین کے فوراً بعد جو ہے وہ حروف حلقیہ میں سے عین آ رہا ہے۔ من علاکن، یہاں یہ نہیں پڑھیں گے، من علاکن یہ نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا۔ اب چلتے ہیں، میم نون زیر من، ہا زبر ہا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیمین۔ چلیں اب اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ میم نون زیر من، ہا زبر ہا، من ہا، کاف یا زیر کی۔ اب یہاں نوٹ فرما لیں کہ نون ساکن کے فوراً بعد ہا آ گیا ہے، یہاں اظہار کریں گے کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آ گیا ہے جس کا مخرج ہے مڈل پارٹ آف تھروٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی گلے کا درمیانی حصہ جس کا مخرج ہے، اور یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں اظہار کریں گے، من حکیمن پڑھیں گے، اور یہاں یا مدہ آ رہا ہے۔ یا مدہ کس طرح بنا؟ کیونکہ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے یعنی کاف کے نیچے زیر ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ دو حرکات کے برابر۔ اور دو حرکات کیسے ہیں؟ جیسے کاف یا کاف زیر کی ایک حرکت ہو گئی، دوسری کی حرکت کی، دونوں کو جب اکٹھا کریں گے تو یہ بن جائے گا کی، یہ ہو گئی دو حرکات، تو ان کو دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ اور میم دو زیر مین، یہاں تنوین آیا ہے، لیکن تنوین کے فوراً بعد آپ نوٹ فرما لیں کہ یہاں نہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آیا ہے اور نہ ہی حروف اظہار میں سے کوئی حرف آیا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی ہم اخفا یا اظہار والا قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے۔ اخفا اور اظہار والا قاعدہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے، تو ہم نے غور کرنا ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آ گیا ہے جس جو ہے ہا، اور یہ گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہا ہے، تو اس کو پڑھیں گے من حکیمن، من حکیمن، ٹھیک ہے؟